السلام علیکم، دس از می محمد زبیر اور آج ہم تیاری کرنے والے ہیں کلاس 9 کے پیپر انگلش کی. ٹھیک ہے، اور ہم اس ماڈل پیپر کے تھرو جو ہے ہم اس پیپر کی تیاری کریں گے. اور یاد رکھیے کہ جو آپ کا پہلا کویشچن ہوتا ہے وہ ایم سی کیوز ہوتا ہے، اور ایم سی کیوز وہ کہیں سے بھی دے سکتے ہیں. تو ایک بات بالکل آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اسٹڈی پوری طرح سے کرنی ہے. جتنے بھی آپ کے چیپٹر ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے اسٹڈی کرنا ہے تاکہ ایم سی کیوز آپ بہت اچھے طریقے سے حل کر سکیں. تو بغیر وقت ضائع کیے ہم جو ہے پہلے کویشچن پہ آتے ہیں. اور پہلا کویشچن ہمارے پاس آ رہا ہے شارٹ آنسر کویشچن جو آ رہے ہیں سیکشن بی کے. پہلا کویشچن آ رہا ہے کہ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ دا پوئٹری آف شاہ عبداللطیف بھٹائی. شاہ عبداللطیف بھٹائی کی پوئٹری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے دا پوئٹری آف شاہ عبداللطیف از ویری سویٹ اینڈ میلوڈیس. اچھا، جو آنسر آپ کے پاس لکھے ہوئے آ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہو کیپٹل اور اسمال لیٹر کا تھوڑا سا فرق آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینسز آپ خود بھی صحیح کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. دا پوئٹری آف شاہ لطیف از ویری سویٹ اینڈ میلوڈیس. ٹھیک ہے، شاہ لطیف کی پوئٹری جو ہے بہت میٹھی بھی ہے اور میلوڈیس یعنی کہ میوزیکل بھی ہے. دا ورڈز آف ہز پوئٹری آر ویری سمپل اینڈ فار کامن مین. ایوری ون can enjoy the melodious music and simple words. The words were composed with love and softness. بہت آسان لفظوں میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 2 سے 3 لائنوں کا آنسر ہونا چاہیے. اس کو زیادہ لانگ مت کیجیے گا. ٹھیک ہے، سیکنڈ کویشچن کی طرف آتے ہیں. اور سیکنڈ کویشچن ہے کہ واٹ از ہجرا. ہجرا کسے کہتے ہیں؟ وین ڈڈ دس ایونٹ ٹیک پلیس. یہ ایونٹ کب واقع ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم migrated مکہ to مدینہ with his followers. This event is known ہجرا as in history it took place in dash AD. یا میں نے ڈیش سے چھوڑ دیا تھا کیونکہ جو بک ہے میرے پاس ابھی مسنگ ہے، تو آپ بک سے دیکھ کے اس میں جو مسنگ جو ڈیجٹس ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت آسان لفظوں میں 2 سے 2.5 یا 3 لائنوں میں آپ جو ہے اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کویشچن آ رہا ہے رائٹ اینی 3 آف دا کوالٹیز آف اے ویژنری. یاد رکھیے جب اس طرح کا سوال آئے تو صرف کوالٹیز کے ایڈجیکٹیوز آپ نے نام لکھنے ہیں، کوئی اس کے بارے میں تفصیل نہ بھی بتائیں تو مسئلہ نہیں ہے. There are many qualities of a visionary person, but in my eyes he or she is a strong determined, great social worker, کانفیڈنٹ اینڈ بریو اینڈ مین آف ورڈس. ٹھیک ہے، یہ کچھ کوالٹیز جو ہیں میں نے اس میں لکھی ہیں. نیکسٹ کویشچن پہ دیکھتے ہیں وائی از ملر ہیپیئر دین دا کنگ. جو ملر تھا وہ ہیپیئر کیوں تھا، بہت زیادہ خوش کیوں تھا، کنگ سے زیادہ خوش کیوں تھا؟ دا ملر میں نے ملر کی جگہ جو ہے وہ مرر لکھا ہے. دا ملر واز ہیپیئر دین دا کنگ بیکاز کیونکہ ہی انوائٹ نو بڈی، یا ہی کا ورڈ مس ہو گیا. ہی انوائٹ نو بڈی اینڈ نو بڈی انوائٹ ہیم. ہی ہیڈ نو اینی سنگل پینی ٹو پے سم ون. یا پریس کی جگہ پے آئے گا، یہ جو اسپیلنگ میں کچھ مسٹیک آ رہی ہے. ٹو پے سم ون. ہی لوڈ ہز وائف his sons and friends. He worked down to dusk and lived happily. یہاں ڈی بھی آنا تھا، lived happily. ٹھیک ہے، نیکسٹ کویشچن ہم دیکھتے ہیں how can one achieve his dream. Highlight some factors. Everyone can achieve his or her dream by working hard and doing better than before. Sincerity, loyalty and honesty are the keys of success. ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ کس طرح سے اپنے خواب پورے کر سکتا ہے، تو بہت آسان لفظوں میں یہاں لکھا گیا ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں کچھ پرابلم آ رہی ہے کہ ہر فل اسٹاپ کے بعد جو ہے فرسٹ لیٹر جو ہے وہ کیپٹل ہوتا ہے، مگر یہاں لکھنے میں کچھ پرابلم ہو گئی ہے شاید. اوکے، نیکسٹ لکھا ہے پنکچویلٹی اینڈ سنسیئرٹی ود ورک از ویری نیسسری. لو ود یور ورک از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ٹھیک ہے، اپنے کام سے محبت کرنا یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے ڈو ایز ڈائریکٹڈ. ڈو ایز ڈائریکٹڈ کا مطلب جیسا کہا گیا ہے ویسا آپ کریں. تو آپ نے دیکھے کہ بریکٹ میں کہا گیا ہے کہ یوز آف آرٹیکلس جو ہے وہ یوز کریں. شی از این ایم اے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایم کی جو آواز آ رہی ہے، اس کا ساؤنڈ جو آ رہا ہے اس میں این آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ساؤنڈ آ رہا ہے تو اس لیے ہم این لکھیں گے. شی از این ایم اے. نیکسٹ دیکھیں ڈیز بوائے یو میٹ لاسٹ نائٹ از مائی اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے،
اس میں ہم آ بوائے کی جگہ دا بوائے لکھیں گے، کیونکہ ہم اس کے بارے میں کچھ انڈیکیشن کر رہے ہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ جب ہم کسی کو اسپیسیفائی کرتے ہیں یا اشارہ کرتے ہیں کسی کے بارے میں، تو وہ کامن نہیں رہتا، بلکہ وہ آپ اس کو جو ہے وہ اسپیشل کہہ سکتے ہیں یا اس کو کسی طرح سے امپورٹنس دے سکتے ہیں، تو پھر ہم دا لگائیں گے یا دی لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں پریپوزیشن میں کیا آ رہا ہے، دا بکس were distributed days the students، ٹھیک ہے، کتابیں جو ہے وہ تقسیم کی گئی اسٹوڈنٹ میں، تو اس میں بٹوین آئے گا یا امنگ آئے گا، تو امنگ آئے گا کیونکہ 2 سے زیادہ ہوں تو پھر ہم امنگ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ there are large number of mangoes on the tree، ٹھیک ہے، یہاں پر ڈیز جو ہے یہ ورڈ غلط لکھا گیا ہے، there are large number of mangoes were on the tree، ٹھیک ہے، آن کا جو ورڈ ہے یہ پریپوزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں چینج دا وائس میں، یعنی کہ آپ ایکٹیو ہے تو اس کو پیسو وائس میں چینج کریں گے، پیسو ہے تو ایکٹیو وائس میں چینج کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں پہلا سینٹینس ہے کیا، ایکٹیو ہے یا پیسو ہے، ہی ہٹ دا بال آؤٹ آف دا پارک، تو یہ پہلا سینٹینس جو ہے وہ ایکٹیو وائس کا، کیونکہ اس میں سبجیکٹ آپ کو شروع میں نظر آ رہا ہے اور باقی پورا سینٹینس آپ کو یوں نظر آ رہا ہے جیسے کہ سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ۔ تو نیکسٹ ہم اس کو ہم بنائیں گے، تو اس کو ہم پہلے سینٹینس کو پورا الٹ دیں گے، یعنی آبجیکٹ کو پورا پہلے آگے لگائیں گے، دا بال، اس میں آبجیکٹ کیا ہے، وہ بال ہے۔ اس کے بعد ہم نے ہیلپنگ ورب لگایا، کیونکہ پاسٹ انڈیفینٹ کا تھا تو ہم نے واس لگایا۔ اس کے بعد ہٹ کا سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم جو ہے وہ بھی ہٹ ہے۔ بائی لگا کر ہم نے ہی کی آبجیکٹو فارم لگائی اور ہیم لگایا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے کا جو ورڈ ہے، جو فریزل ورب ہے، آؤٹ آف دا پارک جو ہے اس کو ویسے کا ویسا ہی ہم نے لکھا، ٹھیک ہے۔ لیٹ دیم ناٹ بی کالڈ، ٹھیک ہے، غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایکٹیو کا نہیں بلکہ پیسو کا سینٹینس ہے۔ تو یہ آپ یاد رکھیے گا کہ ایکٹیو پیسو کے حوالے سے جو ہے میں آپ کو آئندہ کے دنوں میں کچھ ویڈیوز دینے والا ہوں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ کے حوالے سے بھی اور آرٹیکل کے حوالے سے بھی میں آپ کو ویڈیوز بھیجوں گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ ضرور اس کو اسٹڈی کیجیے گا، دیکھیے گا ویوز میں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال میں بتانے والا تھا کہ لیٹ دیم ناٹ بی کالڈ، یہ جو ہے یہ پیسو کا ہے، کیونکہ اس میں آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ آبجیکٹو فارم ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، اس کو جب ایکٹیو میں کیا تو اس میں ڈونٹ لیٹ دیم کالڈ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آر یو رائٹنگ دس آرٹیکل، آر یو رائٹنگ دس آرٹیکل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل سمپل سا یہ جو ہے پریزنٹ کنٹینیوس کا انٹروگیٹو سینٹینس ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایکٹیو وائس کا ہے۔ ایکٹیو وائس کا تو ہم اس کو کرتے ہیں پیسو وائس میں، پیسو وائس میں ہم آبجیکٹ کو اگر شروع میں لگاتے ہیں تو یہ کچھ یوں ہو جاتا ہے کہ از دس آرٹیکل بینگ ریٹن بائی یو، ٹھیک ہے، یعنی کہ دس آرٹیکل کیا ہے، وہ آبجیکٹ ہے، اگر آپ اس کو شروع میں لگاتے ہو، اس کے بعد از ایم آر لگاتے ہو، بینگ لگاتے ہو، ریٹن لگاتے ہو، بائی یو لگاتے ہو، مگر اگر آپ اس کو انٹروگیٹو فارم میں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ہیلپنگ ورب کو شروع میں، یعنی کہ اس کو شروع میں لگانا ہوگا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں بیٹا، چلو نیکسٹ جو ہے وہ جو سوالات آ رہے ہیں آپ کے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آئیں گے۔ میری جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ 7 سے 8 منٹ کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو سکھایا جائے، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ایکٹیو پیسو اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ کی جلد از جلد آپ کے لیے ویڈیو بناؤں اور آپ کو جو ہے میں بہت جلدی آپ کو یوٹیوب میں اس کو اپلوڈ کر دوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ہیو اے گڈ ڈے، اور اس چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، ہیو اے گڈ ڈے بیٹا۔